السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباد الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی غور کیا ہم نے اس بات پہ کہ جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہمارے دل میں خواہش ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا جو ہے وہ فوراً قبول کر لے۔ ہم مغفرت مانگتے ہیں تو چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے۔ دنیا کی کوئی بھی پریشانی لے کے بیٹھتے ہیں تو چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری وہ مشکل پریشانی آسان فرما دے۔ ہم اپنی ضرورتیں اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھتے ہیں تو ہمارے دل میں یہ امید ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ پورا کر دے، اور ایک خوف بھی ہوتا ہے جانے انجانے کہ یہ دعا قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ لیکن ذرا غور کیجئے، ایک ایسی عبادت بھی ہے جس کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں حکم دیا، اور جس کی فضیلت ایسی ہے کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح بشارتیں موجود ہیں، اور وہ عبادت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا۔ آج ہم بات کریں گے درود ابراہیم کی حقیقت، اہمیت اور ہماری زندگی میں اس کا مقام۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی طرح رحمت نازل فرما جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم علیہ السلام پر رحمت نازل فرمائی۔ بے شک تو بہت تعریف والا، بہت بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی طرح برکت نازل فرما جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم علیہ السلام پر برکت نازل فرمائی۔ بے شک تو بہت تعریف اور بزرگی والا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا عظیم عبادت ہے جو نہ صرف روحانی قربت اور رحمت لاتی ہے بلکہ آخرت میں بھی بڑے انعامات کا ذریعہ بنتی ہے۔ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنتے ہوئے درود نہ بھیجے وہ لعنت اور اللہ کی رحمت سے دوری کا شکار ہوتا ہے۔ درود بھیجنا محض اختیاری عمل نہیں ہے بلکہ ضروری عمل ہے۔ اللہ کی طرف سے درود مطلوب کیا گیا ہے جس سے رحمت نازل ہوتی ہے۔ قرآن کی وہ آیت بھی ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، تو اے ایمان والو تم بھی ان پر درود اور سلام بھیجا کرو۔ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 56 ہے یہ۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خود اللہ تعالیٰ اور اس کے مقربین فرشتے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رحمتوں کے نزول کی شکل میں اور فرشتے طلب استغفار اور رفع درجات کی صورت میں، اور ساتھ ہی اہل ایمان کو بھی حکم دیا گیا کہ وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھے۔ آپ اور ہم سب، یعنی درود جو ہے وہ کوئی معمولی ذکر نہیں ہے، یہ ایک ایسی عبادت ہے، عظیم عبادت جس کا تعلق براہ راست ہمارے ایمان، ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع بھی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جو شخص ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اس کے 10 گناہ مٹا دیتے ہیں اور اس کے 10 درجات بلند کرتے ہیں۔ صحیح الجامع کی روایت ہے یہ۔ آپ دیکھیں کہ کتنا اجر ہے، 30 گنا اجر، 30 درجات۔ درود و سلام اور جو قبولیت دعا جو ہے اس کا ذریعہ بھی ہے درود و سلام پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نماز پڑھ رہا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق اور عمر رضی اللہ عنہما بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ جب میں نماز پڑھ کر بیٹھ گیا تو پہلے میں نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا، پھر اپنے لیے دعا مانگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مانگ تجھے عطا کیا جائے گا، مانگ تجھے عطا کیا جائے گا۔ یہ سنن ترمذی کی روایت ہے۔
اسی لیے اہل علم نے دعا کے آداب میں یہ بات ذکر کی ہے جو ہم سب کے لیے دھیان سے سننے اور نوٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ انسان دعا سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرے گا. یہ آداب ہیں دعا کے, ٹھیک ہے نا. تو اس میں ہم کیا کریں گے, پہلے سب سے حمد بیان ہوگی اللہ تعالیٰ کی, پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجا جائے گا, پھر اپنی حاجات جو ہیں وہ اللہ کے سامنے رکھی جائیں گی, اور آخر میں پھر درود پڑھا جائے گا. سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ میں اپنی تمام وقت, اپنا جو دعا کا وقت ہے وہ سارا درود میں اگر صرف کروں تو پھر اس سے کیا ہوگا, تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تب تمہیں تمہاری پریشانی سے بچا لیا جائے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ تب تمہیں اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی پریشانیوں سے بچا لے گا. یہ سنن ترمذی کی روایت ہے. اب درود پڑھنے کے کچھ مواقع ہیں خاص, کہ ویسے تو اس کی کوئی قید یا شرط نہیں ہے اور نہ ہی کوئی کاؤنٹ ہے کہ آپ اس حساب سے پڑھیں, لیکن بعض مواقع ایسے ہیں جس میں خاص پڑھنے کی خصوصی تاکید جو ہے وہ ہمیں کی گئی ہے. مثلا نماز کے آخر میں تشہد میں وہ تو مسٹ ہے پڑھنا, پھر قنوت وتر کے آخر میں, نماز جنازہ کی دوسری تکبیر کے بعد, اور جمعہ کے خطبہ وغیرہ میں بھی. اس کے علاوہ کچھ اور جگہیں بھی ہیں جہاں پہ پڑھنا چاہیے, یعنی دعا سے پہلے. سیدنا فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ کے مطابق دعا سے پہلے اللہ کی حمد اور درود بھیجنا لازمی ہے. اسی طرح سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بے شک دعا آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتی ہے اور کوئی دعا اوپر نہیں جاتی یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجا جائے. سنن ترمذی کی روایت ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا جائے تو ذکر کرنے اور سننے والوں دونوں پر لازم ہے کہ وہ درود و سلام بھیجے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک جہاں بھی آئے گا اور اس کو سن کر درود نہ بھیجنے والا کو کیا قرار دیا گیا, بخیل اور بد نصیب. پھر اذان کے بعد بھی مؤذن کا جواب دینے کے بعد درود پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ کی 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں. جمعہ کے مبارک دن میں جتنا آپ درود پڑھ سکتے ہیں کثرت سے وہ پڑھنا چاہیے, کیونکہ وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے. پھر صبح و شام سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو آدمی صبح کے وقت 10 مرتبہ اور شام کے وقت 10 مرتبہ مجھ پر درود بھیجتا ہے اسے قیامت کے دن میری شفاعت نصیب ہوگی. صحیح الجامع ہے. درود شریف نہ پڑھنے کا وبال اور خطرات کیا کیا ہیں. فضیلت ہم نے دیکھی کہ کس طرح 10 جو ہے وہ 10 بار 30 کر کے رحمتیں برکتیں نازل ہوتی ہیں, درجات بلند ہوتے ہیں, گناہ معاف ہوتے ہیں. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے موقع پر درود سے غفلت کے بارے میں بھی سخت جو ہے وہ الفاظ آئے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس آدمی کی ناک خاک میں ملے جس کے پاس میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے. سنن ترمذی کی روایت ہے. اور پھر جس مجلس میں اللہ کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہ بھیجا جائے وہ مجلس بروز قیامت حسرت اور عذاب کا سبب بن سکتی ہے. سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھ پر درود بھیجنا بھول گیا وہ در حقیقت جنت کا رستہ بھول گیا. یہ بھی صحیح الجامع کی روایت ہے. اور ایک سب سے اہم بات وہ یہ کہ ہمارا پڑھا ہوا درود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتا ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبریں نہ بناؤ اور نہ میری قبر کو میلہ گاہ بناؤ بلکہ تم مجھ پر کہیں سے بھی درود پڑھو تمہارا درود و سلام جو ہے وہ مجھ پر پیش کیا جاتا ہے. عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی زمین میں بعض گشت کرنے والے فرشتے ہیں جن کی ڈیوٹی یہی ہے کہ وہ مجھ پر میری امت کا سلام پہنچاتے ہیں. سنن نسائی کی روایت ہے. اسی طرح ایک اور روایت میں سیدنا عامر بن ربیع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص میرے اوپر درود پڑھتا ہے فرشتے تب تک اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں جب تک وہ میرے اوپر درود پڑھتا رہتا ہے. اب بندے کی مرضی ہے کہ تھوڑا پڑھ لے یا زیادہ پڑھ لے. یہ مسند احمد کی روایت ہے. اتنی فضیلتیں آج ہم نے پڑھی اور سنی کہ اور اس چیز سے اندازہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا ایک عظیم عبادت ہے. اب ہماری کیا ڈیوٹی ہے کہ ہم نے اس کو اپنی زندگی کا معمول بنانا ہے.
صرف زبان سے اس کو ادا نہیں کرنا بلکہ ہمارے دل میں یہ احساس ہونا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمتیں اور سلامتی نازل فرمائے اور ہمارے دلوں میں بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت جو ہے وہ پیدا فرما دے۔ چلتے پھرتے گھر کے کام کرتے فارغ وقت میں جمعے کے دن خاص طور پر دعا سے پہلے اور بعد جتنا ممکن ہوگا انشاءاللہ تعالی آج کے بعد ہم محبت اور شعور کے ساتھ درود پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام بھیجنے والا بنا دے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما دے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور قیامت کے دن ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔